दुल्हन का नाम एज़ल था, तो कहीं ये हमारी एज़ल तो नहीं? क़ाज़ी, मुझे मुस्तफ़ा भाई की बीवी से मिलना है। कहाँ है वो? हार्ट बीट सीढ़ियों के साथ वाला कमरा उनका है, मैं अभी उनसे मिलकर आती हूँ। अरीज जैसे ही रूम में गई, एज़ल को देखकर हैरान रह गई। एज़ल उसके करीब आई और उसे ज़ोर से गले लगा लिया। डॉल, तुम यहाँ कहाँ गायब हो गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बहुत मिस किया तुम्हें मैंने, बहुत मिस किया। हो क्या है लड़कियों, क्यों के सैलाब लाना चाह रही हो? गाजी ने कमरे में दाखिल होते हुए उन्हें रोते देखकर मजाक किया। एज़ल, गुड़िया कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाई। कहाँ ख्वाब हो गए थे आप दोनों? वो अरीज और गाजी की तरफ देखकर बोली। गुड़िया, मैं कुछ वक्त अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता था, इसलिए हम यहाँ से बहुत दूर चले गए थे, जहाँ कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। मुझे बताकर तो जा सकते थे। मैं आप दोनों के लिए कितना परेशान थी, एज़ल ने मुंह मुनाते हुए कहा। हमें बताकर जाना चाहिए। सॉरी, गाजी ने अपने हाथों से कान पकड़ते हुए एज़ल से माफ़ी मांगी। माफ़ी सिर्फ एक शर्त पर मिलेगी, अरीज शादी तक मेरे पास रहेगी। ये सज़ा मत दो, मैं अपनी बीवी के बगैर 2 दिन कैसे रहूँगा? माफ़ी तो ऐसे ही मिलेगी। चलो, क्या याद करोगी? मैंने 2 दिनों के लिए अपनी हार्ट बीट तुम्हारे हवाले की। थैंक यू गाजी भाई। दिन कैसे गुजरा पता ही न चला। शाम, फंक्शन की तैयारियां कर रहे थे सब। हर कोई अपने कामों में मसरूफ़ था। फंक्शन का इंतज़ाम हवेली के हाल में किया गया था। बहुत प्यारी लग रही हो दोनों, खदीजा बेगम दोनों के माथे पे बोसा देते हुए बोली। अरीज बेटा, एज़ल को बाहर ले आओ, सब इंतज़ार कर रहे हैं। अरीज एज़ल को लेकर हॉल में आई। मुस्तफ़ा और गाजियान की नज़र जैसे ही उन पर पड़ी, दोनों की हार्ट बीट तेज़ हो गई। एज़ल ग्रीन लहंगे के साथ ब्लू कुर्ती पहने, डार्क ब्राउन पिंक दुपट्टा लिए, हाथों में चूड़ियाँ पहने, खूबसूरत मेकअप और फूलों का जेवर पहने नाजुक सा फूल लग रही थी। उसके बरक्स रीच ग्रीन कलर की फ्रॉक में लाइट मेकअप किए खूबसूरत लग रही थी। बेटा जी, कहाँ खो गए हो? वो दोनों जो अपनी उनकी खूबसूरती में खोए हुए थे, फैज़ान शाह के कहने पर होश में आए। कहीं भी तो नहीं, दोनों एक साथ बोले। अरीश ने एज़ल को मुस्तफ़ा के साथ फूलों से सजे हुए झूले पर बिठाया। मुस्तफ़ा एक बार फिर उसकी जानिब देखने लगा। अच्छी लग रही हो। मुस्तफ़ा ने एज़ल की तरफ झुकते हुए सरगोशी की। उसने शर्माते हुए सिर झुका लिया। मैं कैसा लग रहा हूँ? मुस्तफ़ा ने उससे पूछा। एज़ल ने एक नज़र मुस्तफ़ा की तरफ देखा और नर्वस होते हुए अपनी नज़रें उससे चेहरे से हटा ली। मुस्तफ़ा ब्लू कमीज़, वाइट शलवार पहने खूबसूरती से बने हुए बालों के साथ प्यारा लग रहा था। मुस्तफ़ा भाई, एज़ल आपकी है, कल तक का सब्र कर ले, सब आपको देख रहे हैं, मुस्कुराते हुए उसने कहा। फैज़ान शाह और खदीजा बेगम ने रस्म का आगाज़ किया। फैज़ान शाह ने उसके ऊपर ढेरों पैसे वार दिए। अल्लाह हमारे बच्चों को नज़र बद से बचाए। दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे हो। वो दुआ देते स्टेज से उतर गए। उसके बाद सबने बारी बारी आकर रस्म की। हार्ट बीट, आपको अपनी दोस्त क्या मिली? आप अपने शोहर को भूल गई। गाजी ने उससे शिकवा किया। आपको कैसे भूल सकती हूँ गाजी, बहुत प्यारी लग रही हो, सीधा दिल में उतर रही हो हार्ट बीट। गाजी उसके चेहरे पर नज़रें जमाए मोहब्बत से बोलता। रीछ के गाल सुर्ख करवा गया। मैं एक रात तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा? गाजी, उसके बगैर रहना मुश्किल लग रहा था। गाजी, एक रात की तो बात है, वैसे भी मैं काफ़ी अरसे से एज़ल से मिली हूँ। मैं कुछ वक्त उसके साथ गुजारना चाहती हूँ। ओके जी, रह लें, वापस मेरे पास ही आना है और इस रात का बदला लिया जाएगा। गाजी ने उसके कान के पास झुकते हुए सरगोशी की। आए गाजी, हम भी रस्म करने चलते हैं। अरीज उसका हाथ थामते हुए स्टेज पर गई। रस्म करते हुए अरीज ने गुलाब जामुन मुस्तफ़ा को खिलाया और बची हुई गुलाब जामुन एज़ल के मुंह में डाल दी। झूठा खाने से मोहब्बत बढ़ती है। मैं चाहती हूँ आप दोनों में मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। मेहंदी के फंक्शन के बाद अरीज, मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारे बहन नहीं रह पाऊँगा। गाजी, में नहीं जा सकती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले तो आप मान गए थे, अब क्या हुआ आपको? एज़ल नाराज़ हो जाएगी अगर मैं ना रुकी। प्लीज़ गाजी, मान जाएं। ठीक है, मुझे जाने के लिए डोज़ की ज़रूरत है। गाजी, यहाँ ऐसे? अभी वो बोल ही रही थी कि आज तो मैं बहुत थक गई। अभी उसने अपना दुपट्टा उतार कर साइड पर रखते हुए सामने की तरफ देखा कि मुस्तफ़ा दरवाजे के करीब खड़ा था। एज़ल उसकी नज़रों से घबराते हुए दुपट्टा उठाने के लिए बढ़ी। अपना नाजुक वजूद मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं। आज तुम्हारा ये नाजुक वजूद मेरे नाम हो चुका है। मुस्तफ़ा उसकी तरफ झुकता हुआ उसके करीब आया। एज़ल उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी और खौफ से अपनी आंखें बंद कर गई। रुखसारों पर पीछे लग रही थीं घनी पलकें। गुलाबी नरम और नाजुक होंठ बुरी तरह से अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहे थे। मुस्तफ़ा ने झुकते हुए उसके माथे पर अपना नरम गरम लफ्ज़ छोड़ा।
مقابل کی اس حرکت پر اس کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ ابھی تک تو کچھ نہیں کیا، لیکن اب کروں گا۔ ایزل نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی مزاحمت کے باوجود اس کی گردن پر جھکا رہا۔ جب وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آیا تو ایزل نے اسے زور سے دھکا دیا اور اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تھپڑ مارنے کے بعد ایزل کو احساس ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ غصے سے گھرایا۔ بولو، مصطفیٰ نے اسے زور سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کا گلا رند گیا اور کچھ بول ہی نہیں پائی۔ آنسو اس کی گال پر بہنے لگے۔ مصطفیٰ نے اسے تھام لیا۔ ایزل اس کے اس عمل پر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سنتے ہی مصطفیٰ نے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی۔ ایزل اونچی آواز میں رونے لگی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہارا شوہر ہوں۔ کیا تمہیں میرا قریب آنا پسند نہیں آیا؟ مصطفیٰ نے اس سے پوچھا، جو اب بھی آنسو بہا رہی تھی۔ تمہیں پسند آئی یا نہ، شوہر تو ہوں میں تمہارا۔ کل میری سیٹ سے جا کر بیٹھنا، میں اپنا کوئی حق نہیں چھوڑتا۔ مصطفیٰ حسین شعلہ اگلتی آنکھوں سے کہتا ایزل کے روم سے چلا گیا۔ ریچھ جب روم میں آئی تو ایزل کو روتے ہوئے پایا۔ ایزل کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ مجھے مصطفیٰ سے شادی نہیں کرنی، میں جس سے بھی محبت کرتی ہوں وہ مجھ سے دور چلا جاتا ہے۔ مجھے مصطفیٰ سے محبت ہو رہی ہے، میں اس سے محبت نہیں کرنا چاہتی۔ ایزل تمہارا حق ہے ان سے محبت کرو، مصطفیٰ بھائی تمہارے شوہر ہیں، سب اس رشتے سے بہت خوش ہیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہاری مہندی کا فنکشن ہوا ہے۔ اگر ایسے میں تم شادی سے انکار کرو گی تو کتنی بدنامی ہوگی، اور کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے؟ یہ شادی ہو جانے دو۔ عریش نے اس پریشان کن صورتحال کو کنٹرول کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں مصطفیٰ کے ساتھ نہیں رہوں گی، جلد ہی اپنی راہیں ان سے جدا کر لوں گی، ایزل نے ضدی لہجے میں کہا۔ کر لینا جو کرنا ہوگا، ابھی ریسٹ کرو، کل بارات ہے، کل بھی کافی تھک جاؤ گی۔ عریش نے اسے آرام کرنے کا کہا۔ مصطفیٰ بھائی، میں نے ایزل کو بہت مشکل سے شادی کے لیے منایا ہے، ورنہ وہ شادی سے انکار کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا ہے کہ آپ بھی اسے چھوڑ دیں گے۔ بھابھی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی دوست کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، اس کی تمام غلط فہمیاں دور کر دوں گا۔ آپ کو بتا دوں، آپ سے بہت ناراض ہے، اس کی ناراضگی جلد دور کر دیجیے گا، ورنہ وہ آپ کو چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ عریش نے اس سے حقائق سے آگاہ کیا۔ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہیں نہیں جانے دوں گا، ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا۔ مصطفیٰ یار کتنی دیر لگائے گا تیار ہونے میں، تیری تیاری تو آج ختم ہی نہیں ہو رہی۔ میں بہت پیارا دکھنا چاہتا ہوں تاکہ میری خوبصورتی دیکھ کر میری بیوی خود ہی مان جائے۔ بیٹا جتنی بری طرح وہ تیرے سے ناراض ہے، آسانی سے مانے گی نہیں۔ کوئی نہیں، تیرا بھائی آج منا لے گا اپنی جان کو۔ چل اب جلدی کر، لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تو نے تو۔ میری پہلی شادی ہے، اتنا تیار ہونا تو بنتا ہے نا؟ جی جی جناب، اتنا تیار ہونا تو بنتا ہے۔ اسکن کلر کی شیروانی کے ساتھ بلیک شوز پہنے، جل سے بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے ہوئے، پرفیوم لگانے میں مصروف تھا وہ۔ چل بس کر دے، باہر سب انتظار کر رہے ہیں۔ اسٹیج پر بیٹھا وہ کب سے ایزل کا انتظار کر رہا تھا۔ ایزل لال لہنگا پہنے، لال ہی دوپٹے کا گھونگھٹ اوڑھے قدم اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی، لیکن یہ دیکھ کر وہ منہ بسور کر رہ گیا جب ایزل کو گھونگھٹ میں پایا۔ مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر اس کا نازک سا ہاتھ تھامتے ہوئے اسٹیج پر آنے میں اس کی مدد کی اور اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ صوفے پر بیٹھتے ہی ایزل نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا، بلکہ اس ہاتھ کے ساتھ ساتھ سر سے پیر تک میری ہو، کہتے ہوئے مصطفیٰ نے اس نرم و نازک ہاتھ سے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ایزل نے ہاتھ چھڑوانے کی جی توڑ کوشش کی، لیکن چھڑوا نہ پائی۔ آپ کو تو میں رات کو دیکھوں گی، اس نے گھونگھٹ کی آڑ میں دانت پیستے ہوئے کہا۔ دیکھ لینا رات کو، میں بھی تمہیں دیکھنا چاہوں گا۔ میں شرم کہتے ہی وہ مصطفیٰ سے کچھ فاصلے پر ہو گئی۔ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ دونوں؟ عریج انہیں باتیں کرتا دیکھ کے ان کے پاس آئی۔ ہم بات تو نہیں کر رہے تھے، ایزل گھبراتے ہوئے بولی۔ مصطفیٰ بھائی، آپ نے اپنی دلہن کا گھونگھٹ تو اٹھایا ہی نہیں۔ ابھی اٹھا دیتے ہیں بھابھی۔ مصطفیٰ گھونگھٹ اٹھاتے ہی مسمرائز سا رہ گیا۔ خوبصورت میک اپ میں ڈارک ریڈ لپسٹک میں وہ غضب ڈھا رہی تھی کہ بے ساختہ اس کے منہ سے ماشاءاللہ نکلا۔ مصطفیٰ میرے بھائی، ہوش کر، تو اسٹیج پر ہے، رات کو فرصت سے تعریف کر لینا، غازیان نے شرارت سے کہا۔ عریج جو باہر کی طرف بڑھ رہی تھی، غازیان کی آواز سنتے ہی رک گئی۔ ہارٹ بیٹ، آج تو اپنے شوہر کو کوئی لفٹ ہی نہیں کروا رہی۔ غازیان، میں اسٹیج پر دودھ پلائی کی رسم کر لوں، پھر آپ سے بات کرتی ہوں۔
کہتے ہی وہ اسٹیج پر چلی گئی۔ مصطفیٰ بھائی مجھے اس دودھ کے بدلے 5 لاکھ چاہیے۔ اتنے زیادہ پیسے نہیں دوں گا، تھوڑا کم نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ کی اکلوتی سالی ہوں، میں 5 لاکھ ہی لوں گی، 1 لاکھ میں کام نہیں بنے گا، بالکل نہیں۔ اپنی اتنی پیاری دوست آپ کے حوالے کر رہی ہوں، اس کے لیے بھی نہیں 5 لاکھ دیں گے؟ آپ کی دوست کے لیے جان بھی حاضر ہے، یہ پیسے کیا چیز ہے؟ چلیں پھر جلدی سے دے دیں، یہ لیں جی آپ کے پیسے۔ مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ پر 5 لاکھ کا چیک رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ ایزل اپنے بابا جان کے گلے لگ کر روئی۔ مصطفیٰ بیٹے، میں اپنی جان آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس سے کبھی کوئی تکلیف مت دینا۔ انکل آپ بالکل فکر مند نہ ہو، میں اپنی جان سے بڑھ کر ایزل کا خیال رکھوں گا۔ اپنے بابا کی دعاؤں تلے رخصت ہو کر ایزل پیا دیس چلی گئی۔ چند رسومات کے بعد ایزل کو کمرے میں بھیج دیا گیا۔ مصطفیٰ اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا، کمرے کے باہر اریج کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بھابھی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں یہاں نیگ لینے آئی ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو دیا تھا۔ وہ نیگ تو آپ کی سالی کی حیثیت سے تھا، یہ نیگ بہن ہونے کی حیثیت سے دیں گے۔ مصطفیٰ بنا بحث کی 1 لاکھ کا چیک اس کے ہاتھ میں تھماتے کمرے میں چلا گیا۔ عریش میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ غازی نے آج پہلی بار مجھے میرے نام سے بلایا، کیا ہوا ہے انہیں؟ کہیں غازی مجھ سے ناراض تو نہیں؟ کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ مصطفیٰ نے کمرے میں آتے ہی ایزل کو ڈھونڈا۔ اسی وقت ایزل باتھ روم سے نکلتی دکھائی دی۔ یہ کیا کیا ایزل، ڈریس کیوں چینج کر لیا؟ میں نے تو ابھی تمہیں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ مصطفیٰ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے ڈائیورس دے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ آئندہ کبھی یہ لفظ مت بولنا، یہ بات ذہن میں بٹھا لو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، ایزل نے کہا۔ جب میں تم سے پہلی بار ملا تو تم مجھے اچھی لگی، لیکن جیسے جیسے ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں میری پسند کب محبت میں بدلی مجھے بھی پتہ نہ چلا، اور یہ محبت رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں بے پناہ۔ اس رشتے کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے مصطفیٰ۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی میں اس رشتے کا آغاز تمہاری مرضی سے کروں گا، لیکن زیادہ دن تک انتظار نہیں کر پاؤں گا، تو جتنی جلد ہو سکے ہمارے رشتے کو قبول کر لو، مصطفیٰ نے اسے واضح الفاظ میں بتا دیا۔